ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ لاہور، اسلام آباد، اوورٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور احمد پور شرقیہ سمیت دیگر علاقوں میں بارش سے رت بدل گئی۔ وادی نیلم میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مانچہرہ اور اسور میں آسمان سے گرتی برف نے قدرتی نظاروں کو اور بھی حسین بنا دیا۔ اسرائیل نے جرحیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ وحشیانہ بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2800 ہو گئی، 10,000 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز کی اقوام متحدہ کے کیمپ پر بھی بمباری، ایک خاندان کے 17 افراد شہید۔ مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی، میتیں ریفریجریٹرز میں رکھی جانے لگی۔ ابھی تک ملبے تلے 1000 سے زائد لاشیں پھنسی ہوئی ہیں۔ فلسطینی وزارت داخلہ حکام کو خدشہ، صہیونی فورسز نے 30,000 مکانات اور 14 ہسپتال تباہ کر دیے۔ غزہ میں 12 لاکھ افراد بے گھر، خوراک اور طبی سامان کی شدید کمی۔ 10 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل مکانی۔ مصر میں فلسطینی سفیر کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداریوں کو فوری کھولنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج دھوکے باز، امریکی میڈیا نے دھوکے کا پول کھول دیا۔ شمالی غزہ سے نقل مکانی کرنے والوں کو محفوظ راستہ دکھایا۔ مہلت کے دوران نقل مکانی کرنے والے نے ہتے فلسطینیوں پر بارود برسا دیا۔ خواتین اور بچوں سمیت 250 فلسطینی راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ غزہ میں بمباری، زندگی کے آثار ختم ہونے لگے۔ ہزاروں بے گھر افراد مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ لگتا ہے دنیا سے انسانیت مر چکی۔ عالمی برادری غزہ کا محاصرہ ختم کرائے۔ UN ریلیف اینڈ ورکس کے سربراہ فلپ رینی کی اپیل۔ محاصرے میں موجود لوگوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد افراد بدترین مشکلات کا شکار ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کی وارننگ کو جبری بے دخلی قرار دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ہدایت مؤثر وارننگ نہیں، جبری بے دخلی ہے۔ فلسطین میں صورتحال بگڑی تو خاموش نہیں رہیں گے۔ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، اسرائیل امریکی سہارے پر کھڑا ہے۔ ایک ہفتے کی جنگ نے بتا دیا، اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ ابھی کئی صہیونی بستیاں القصام کی گرفت میں ہیں۔ اسرائیل نے اپنا راستہ نہ بدلا تو مزاحمتی تحریکیں خطے کا نقشہ بدل دیں گی۔ امیر عبداللہیان۔ اسرائیل کا حماس کے پاس 155 یرغمالیوں کی موجودگی کا اعتراف۔ مغویوں کی رہائی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد حماس کو ختم کرنا ہے۔ حزب اللہ لبنانی سرحد پر کشیدگی کو بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسرائیل زیادہ محاذوں پر جنگ چھیڑنے کے لیے تیار۔ ترجمان اسرائیلی فوج، جنگ میں اب تک 289 اسرائیلی فوجی مارے جانے کی تصدیق۔ حماس کے حملوں میں 6 برطانوی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم۔ بحیرہ روم کی طرف امریکی بحری بیڑے بھیجنا اشتعال انگیزی نہیں، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کو شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ مصر جلد رفح بارڈر انخلا کے لیے کھول دے گا۔ غزہ میں پھنسے امریکی شہریوں کو بھی رفح بارڈر کے ذریعے نکالا جائے گا۔ خطے کے تمام ممالک اسرائیل فلسطین تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ